ساری مائیں یقیناً اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور بہت کرتی ہیں۔ اور یہی پیار و محبت بعض بچوں کو مستقبل میں بڑا آدمی بنا دیتا ہے اور بعض کو برا آدمی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ موقع محل کی پہچان اور ادب پہچان کی وجہ سے یہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ عدم پہچان ہے کہ جو وقت پیار اور لاڈ کرنے کا تھا اس وقت تو جھڑک دیا، اور جس وقت اسے تنبیہ کرنے کا تھا اس وقت لاڈ اور پیار جتانے لگے۔ مثلا ہم اس کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ کسی کے گھر دعوت میں بچہ غیر معمولی ندیدے پن کا مظاہرہ کر رہا ہے اور دسترخوان پر چڑھ چڑھ کر چیزیں اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے اور کھانے پینے کی اشیاء گرا رہا ہے، اور ماں خوش ہو رہی ہے کہ دیکھو میرا بچہ کتنا نڈر ہے، بالکل نہیں جھجکتا، اور ماشاءاللہ اس کی خوراک کتنی اچھی ہے، گھر میں کھاتا ہی نہیں، یہاں پر کھانے دو، جیسے بھی کھا رہا ہے۔ اور گھر واپسی پر بجائے اس کے کہ اسے سختی سے سمجھایا جائے کہ بیٹا کیا ہمارے گھر میں وہی چیزیں موجود نہیں ہیں جو وہاں تھی، اور کھانا کھاتے ہوئے چیزیں گرانا کتنی بری بات ہے، یہ حرکت تو وہ بچے کرتے ہیں جنہیں کبھی ایسی چیزیں کھانے کو نہیں ملی۔ بیٹا اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ پاک نے کتنی نعمتیں ہمیں کھانے اور پینے اور استعمال کرنے کو دی ہیں۔ اگر آپ اس طرح کرو گے تو اللہ پاک کی ناشکری ہوگی، اور اگر کہیں اللہ پاک ہم سے ناراض ہو گئے تو پھر جتنی چیزیں ہمیں دی ہیں واپس لے لے گا۔ لہٰذا آپ آئندہ ایسی حرکت بالکل مت کیجیے گا۔ اسے مزید حوصلہ دلایا جاتا ہے، لاڈ اٹھایا جاتا ہے کہ بیٹا آج تو بڑا اسمارٹ لگ رہے تھے، میزبانوں کا کیسا ناک میں دم کر دیا، آپ تو بڑے تیز ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کیا یہ بچے کے ساتھ دشمنی نہیں ہے؟ اگر آپ کے بچے میں یہ عادت ہے تو کہیں لے جانے سے پہلے اسے کچھ کھلا دیجئے تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے، پھر وہ اس طرح نہیں کریں گے۔ اس طرح اکثر یہ دیکھا گیا کہ بچہ رات کو سو نہیں رہا اور کسی بات کی ضد کر رہا ہے تو ماں بجائے اس کے لاڈ اٹھانے اور پیار کرنے کے فوراً ڈانٹ دیتی ہے، یا یوں کہتی ہے کہ کم بخت سوتا ہی نہیں، سارا دن تنگ کیا، اب رات کو بھی چین نہیں لینے دیتا، پتہ نہیں بے سکون ہونا ہماری قسمت میں لکھا ہے، اور یہ ہمارے گھر میں کیوں پیدا ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ اس وقت تقاضا یہ تھا کہ اگر وہ کہانی سننے کی ضد کرتا ہے تو اسے کسی صحابہ کی کہانی سنا دی جائے، اور اگر بھوک لگ رہی ہے تو کچھ کھانے کو دے دیا جائے، پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر اسے دعائیں دی جائیں۔ لہٰذا یہی بڑا سبب ہے بچے کے اخلاق بگڑنے کا کہ جو وقت لاڈ اٹھانے کا تھا اس وقت جھڑک دیا، اور جو وقت تنبیہ کرنے کا تھا اس وقت خواہ مخواہ لاڈ پیار کرنے لگے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک ماں اپنے خاندان کی روحاں ہوتی ہے، اس کے وجود سے گھر کا تمام نظام قائم رہتا ہے، یعنی اس گھر کی روح اسی سے ہے۔ اگر ماں باپ نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت دی تو خواہ سب افراد خاندان مل کر رہیں یا الگ الگ رہیں، اس خاندان کی ساکھ اور بھرم اور نظم و ضبط قائم رکھا جا سکتا ہے۔ ایسے خاندان کا ہر وقت برے وقت پڑنے پر یا کسی اور آزمائش کے وقت میں تندئی سے جم کر اس صورتحال کا سامنا کرتا ہے، اور خاندان کی خصوصاً ماں کی بلند حوصلے کی عادت ہر قیمت پر برقرار رکھتا ہے۔ الغرض شکست کو کامرانی اور شادمانی میں تبدیل کر دینے کا گر جس نے ایک مرتبہ سیکھ لیا اور عمل پہ لگ گیا، اس کے لیے ہر شائستگی بچوں کا ایک کھیل بن جاتی ہے جس میں سب کھلاڑی مل جل کر باہم مشورے سے ہر پریشانی کو راحت سمجھنے لگتے ہیں۔ جو فرد اور جو خاندان اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کے لیے اس دنیا کی تمام شکستوں کو اللہ تعالیٰ اپنی نصرت اور کامیابی سے بدل دیتا ہے، اور اس کو دین اور دنیا کا چین اور سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی ماں کو بچوں پر غصہ زیادہ آتا ہو اور وہ اپنے اندر شفقت کا جذبہ پیدا نہ کر پاتی ہو تو ایسی ماں کو چاہیے کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجات کی نیت سے پڑھ کر دعا مانگے کہ اللہ میرے اندر یہ جذبہ پیدا فرما دے، اور اس کے ساتھ اس بات کا محاسبہ بھی کرے
کہ اگر میں شفقت و محبت سے ان کی تربیت کروں گی تو اس پر اللہ مجھے بہت بڑا اجر عطا کریں گے، اور شاید یہی عمل میری مغفرت کا سبب بن جائے، اور میری موت کے بعد یہ بچے جو بھی دین کا کام کریں گے اور جو بھی ان کے ذریعے دنیا میں بھلائیاں وجود میں آئیں گی، ان سب کا مجھے بھی اجر ملے گا۔ میری موت کے بعد یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ میاں مجھ سے راضی ہو جائیں گے، اور جس سے اللہ میاں راضی ہوں گے اس کی تو دونوں جہان زندگی بن جائے گی۔ تو موضوع تھا کہ بیجا لاڈو پیار یا بے وقت کا لاڈو پیار، اور تنبی کے وقت لاڈ اور لاڈ کے وقت تنبی۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ کس وقت بچے کی کیا ڈیمانڈ ہے اور کس وقت بچے کو کیا بتایا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے لیکچر آپ کے بہت کام آئیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے، اور جو بڑے ہو چکے ہیں، ٹین ایجر ہیں، اور جو اس سے بھی بڑے ہو چکے ہیں، جس لمحے بھی احساس ہو کہ ہم نے کہیں غلطی کی، اسی لمحے وہاں سے واپس پلٹیں۔ غلط گاڑی پہ سوار ہو جائیں تو یہ نہیں ہوتا کہ چلیں اب چلتے جائیں جی جہاں بھی جا رہی ہے، اتر جاتے ہیں اس گاڑی سے، اس گاڑی کو پکڑ لیتے ہیں جو صحیح سمت جا رہی ہے۔ تو ہم کہیں بھی غلط تھے، آج اسے ہم صحیح سمت بدلیں گے، اور ہم وہ سب کام، وہ سب عادات اپنے اندر پیدا کریں گے جس کی کمی کی وجہ سے آج ہمارے بچے بد اخلاق ہیں یا بد مزاج ہیں یا جھگڑالو ہیں۔ ہم وہ تمام عادتیں اپنے اندر اپنا کے ان کو واپس لائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔